الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں مل کر آپ بھی میرے ساتھ درود و سلام کے صیغے دہرائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. صدق اللہ العظیم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 29 سورہ قلم کی چند آیات سننے کی سعادت حاصل کی. ان آیات میں ایک خوبصورت اور سبق آموز واقعہ بیان ہوا ہے. آئیے پہلے وہ واقعہ سنتے ہیں، پھر اس سے ملنے والے سبق بھی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یمن کا ایک شہر تھا. یمن کا ایک شہر ہے صنعا. اس شہر کا رہنے والا ایک شخص بہت نیک اور سخی تھا. اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا. آپ بات توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو. اس شخص کی عادت تھی کہ باغ کے جتنے پھل خود بخود زمین پر گر جاتے، یہ فقیروں کو کہتا یہ سارے پھل تمہارے ہیں. جتنے بھی پھل اس باغ کے درختوں سے خود بخود گر جاتے پک کر کے، پھر وہ فقیروں کو کہتا وہ پھل سارے تمہارے ہیں، اٹھا لو سب. پھر جب باغ سے پھل توڑے جاتے تو درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیے جاتے، جو پھل کپڑوں پر گرتے وہ بھی فقیروں کو دے دیتا. پھر جو خالص اس کا اپنا حصہ ہوتا اس میں سے بھی 10واں حصہ فقیروں کو دے دیا کرتا تھا. اس شخص کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی کنجوس تھے. جب اس شخص کا انتقال ہوا، باغ ان تینوں بیٹوں کے قبضے میں آیا. اب انہوں نے سوچا ہمارے والد اکیلے تھے، وہ اتنی سخاوت کر لیا کرتے تھے، فقیروں کو اتنا مال دینے کے بعد بھی ان کے لیے کافی کچھ بچ جایا کرتا تھا، مگر ہم 3 ہیں، پھر ہماری اولادیں بھی ہیں، اگر ہم بھی اسی طرح سخاوت کریں گے تو ہمارے لیے پھل نہیں بچ سکیں گے، ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہم کہیں غربت میں نہ پھنس جائیں، ہم اتنی سخاوت نہیں کر سکتے. لہذا بہتری اس میں ہے کہ ہم اتنی زیادہ سخاوت نہ کریں. ایک رات جب باغ کے پھل پک چکے تھے، اگلے دن پھل توڑنے تھے، یہ تینوں بھائی بیٹھ کر منصوبہ بنا رہے تھے. کیا منصوبہ بنا رہے تھے؟ اللہ پاک فرماتا ہے
اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے. انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں صبح منہ اندھیرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ فقیروں کو خبر نہ ہو نہ انہیں کچھ دینا پڑے. ان تینوں نے راتوں رات یہ منصوبہ بنایا، بڑے پرجوش تھے کل ہم پھل توڑیں گے، مگر انہوں نے ایک غلطی کی. اول تو یہ کام ہی غلط کر رہے تھے، سخاوت سے منہ موڑ رہے تھے، کنجوسی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور کنجوسی کا نتیجہ ذلت ہی نکلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور غلطی بھی کی، انہوں نے خود پر بھروسہ کیا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. یعنی یہ اپنے منصوبے کو لے کر اتنے پرجوش اور با اعتماد تھے کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اپنے منصوبے پر بھروسہ کیا. صبح کو جلدی جلدی اٹھے، منہ اندھیرے ہی باغ کی طرف چل دیے. راستے میں ایک دوسرے کو کہتے جاتے تھے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، جلدی جلدی چلو. آج ہرگز کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا آنے نہ پائے. مگر آج جب یہ باغ کے پاس پہنچے دیکھا باغ جل چکا ہے. ایک لمحے کے لیے یہ سکتے میں آ گئے، یہ بے قراری میں آ گئے اور کہنے لگے انا بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے. یعنی انہوں نے سمجھا شاید اندھیرے کی وجہ سے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، کسی اور باغ میں آ گئے ہیں، یہ باغ ہمارا نہیں ہے. لیکن جب غور سے دیکھا تو یہ باغ انہی کا تھا. اور پھر اس کے بعد پکارنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے. کہنے لگے ہم برباد ہو گئے، محروم ہو گئے، تباہی ہمارا مقدر بن چکی ہے. اس واقعے سے ہمیں چند سبق سیکھنے کو ملتے ہیں. پہلے نمبر پر اس واقعے میں اللہ پاک کی قدرت کے متعلق سبق سیکھیے. اب توجہ دیں، ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے، ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچان لیا. بہت بڑی بات ہو گئی ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اپنے رب کو پہچان لیا. اب ہمارے تو سر سے اتر رہی ہے یہ بات، سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. فرما رہے ہیں جو بھی چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، اس کا الٹ ہو جاتا ہے. اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی تو ہے جو میرے ارادوں پر پہرا لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا خدا کے وجود کی دلیل دیجئے، خدا ہے، موجود ہے، دلیل دیجئے اس کی. فرمایا آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو مگر بیٹی ہو جاتی ہے، آدمی چاہتا ہے میرے گھر بیٹا پیدا ہو مگر بیٹی ہو جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ہے جس کا ارادہ، جس کی مرضی اس دنیا پر نافذ ہے، وہی تو خدا ہے.
وہی تو خدا ہے۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، کسی ملک کا ایک شخص تھا جو خود کو ملک الارادہ یعنی مرضی کا بادشاہ کہتا تھا، مسلمان تھا، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے، بیچارے کو پھیپھڑوں کا کینسر ہوا اور عین جوانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کتنی مرضی چلاؤ گے بھائی؟ کتنا اپنے آپ کو یہ سمجھو گے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہو جائے گا؟ نانا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، ہونا وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہوگی۔ پتا چلا اس دنیا میں اللہ پاک کی مرضی نافذ ہے، حکم صرف اسی کا چلتا ہے، وہ غالب ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ غرض ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، اس دنیا میں مرضی صرف اللہ پاک کی چلتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے طاقت، عہدے اور مال و دولت وغیرہ کے غرور میں نہ آیا کریں، اللہ پاک کے حضور سر کو جھکا کر رکھیں۔ ان باغ والوں کو دیکھیے، ان کا ایک بڑا عیب جو یہاں بیان ہوا وہ پوشیدہ اسباب جن کی وجہ سے ان کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، ان میں سے ایک عیب یہ تھا وَلَا یستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ اتنے پرجوش تھے کہ ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا، اللہ عز و جل جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ انشاءاللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ نے چاہا تو، لفظ بھول گئے، اتنے پرجوش تھے، نہیں جی ہم نے چاہا ہو جائے گا، راتوں رات جا کر کے مال اپنا توڑ لیں گے، کسی کو خبر نہ ہوگی۔ نانا، ایسا نہ سوچیں، رب کو سب چیز کی خبر ہے، وہ ذرے ذرے کو جانتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اس کی نظر تمہارے ارادوں پر بھی ہے، تمہارے ارادوں کی دھڑکنوں پر بھی ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ سب جانتا ہے۔ یعنی انہوں نے خود پر بھروسہ کیا، یہ سمجھا کہ ہم چاہ رہے ہیں وہی ہو کر رہے گا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ جب باغ جل گیا، آفت برس گئی، یہ تباہ ہو گئے، تب کہنے لگے لولا تسبحون، تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں چاہیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کسی بات کا ارادہ کریں، اپنی طاقت و فنکاری، اپنی مہارت و صلاحیت، ان تمام چیزوں پر بھروسہ نہ کریں، اللہ پاک کی استعانت، اللہ پاک سے استعانت کریں، اللہ پاک سے مدد چاہیں کہ اللہ چاہے گا تبھی ہمارے کام بنیں گے، بے اس کے چاہے کوئی کام نہیں ہو سکتا پیارے، بے اس کے چاہے کوئی کام نہیں بن سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے ہم اپنے اندر سے میں ختم کریں، میں ہوں، میں بڑا ہوں، میں ہوں، یہ لفظ میں ختم کریں۔ ہم اس دنیا میں مالک نہیں، محتاج ہیں، ہم اپنی اس محتاجی کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ بندگی کی حقیقت یہی ہے، جب بندہ دل کی گہرائیوں سے یہ تسلیم کر لیتا ہے میں محتاج اور بے بس بندہ ہوں، تب اس پر لطف و کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کا اظہار کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی مولا میرے پاس ہاتھ تو ہیں، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں، مگر تیری مدد ہوگی تو ہی میں ہاتھ چلاؤں گا۔ مولا میرے پاس پاؤں تو ہیں، تو نے ہی عطا کیے ہیں،
میں انہی سے چل سکتا ہوں، لیکن تیری مدد ہوگی تبھی چل سکتا ہوں۔ مولا میرے پاس عقل بھی ہے، دل میں جذبات بھی ہیں، بازوؤں میں طاقت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، سب کچھ ہے، تو نے ہی دیا ہے، مگر میں لمحہ لمحہ تیری مدد کا محتاج ہوں۔ تیری مدد نہ ہو تو میں ایک دن کا بھی نہیں توڑ سکتا۔ اے مالک کریم، تو مالک ہے، تو ہی تمام جہانوں کا رب ہے، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ او مسلمانوں، باغ والوں کے قرآنی واقعے میں مزید غور کیجئے، اس میں توکل و سخاوت کا بھی سبق موجود ہے۔ آج ہمارے اندر توکل بہت کم پایا جاتا ہے۔ توجہ فرمایا، دیکھیے وہ نیک شخص جو اس باغ کا مالک تھا، وہ خود بڑا سخی تھا، دل کھول کر غریبوں مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کا اللہ پاک پر توکل بھروسہ بڑا مضبوط تھا۔ وہ جانتا تھا میں غریبوں پر خرچ کروں گا، اللہ پاک میرے رزق میں برکت ہی دے گا۔ مگر افسوس اس کی اولاد نے اپنے والد سے یہ بات نہ سیکھی، یہ سخی نہ بنے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سخی نہ بنے، اپنے والد سے یہ اچھا وصف نہ سیکھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی، اپنا باغ اپنی غلطی کے سبب تباہ کر دیا۔ اس سے سبق ملتا ہے ہماری اولاد کو مال و دولت سے زیادہ توکل و سخاوت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے، مثلا بیٹے ہیں، ان کے لیے 2 پلاٹ خرید کر رکھ دوں، اولاد کے لیے ڈھیر سارا مال جمع کر دوں، اپنی تو جیسی تیسی کٹ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اولاد مشقت میں نہ پڑے، مال جمع کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، اولاد کے لیے سامان کریں، مگر اس کے اندر نیک عادت آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی، یہ نیک بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اس کی زیادہ فکر کرنا چاہیے ہمیں۔ بچے کے اندر سخاوت ہے یا نہیں، بچہ اللہ پاک پر بھروسہ کر رہا ہے یا نہیں، اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اسے شکر کرنا سکھائیں، توکل سکھائیں، اللہ پاک پر بھروسہ کرنا بھی سکھائیں، یہ بھی بتائیں رزق صرف اللہ پاک ہی دیتا ہے، یہ بھی سکھائیں شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، ناشکری کرنے سے چھین لی جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے مال تو بہت چھوڑ جائیں مگر ناشکری کر کے اللہ پاک کے غضب کا شکار ہو جائیں۔ بچوں کو یہ سب سکھانے کے لیے انہیں باقاعدہ مشق کروانی چاہیے۔ اپنے بچوں کے ہاتھ سے ہمیں راہ خدا میں خرچ کروانا چاہیے، مسجد میں دلوانا چاہیے، فقیروں کو دلوانا چاہیے، مسکینوں کو دلوانا چاہیے، جو حاجت مند ہیں اپنے بچوں کے ہاتھ ان کو دلوانا چاہیے، یوں ان کو عادت پڑھوانا چاہیے، ان کو مشق کرانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے بیٹے کو توکل کی تربیت دینا چاہی، توکل کی تربیت دینا چاہی۔ اس کا طریقہ کیا نکالا؟ او مسلمانوں سنو اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کرو۔ دیوار میں ایک سوراخ کر دیا انہوں نے، دیوار میں انہوں نے ایک سوراخ کیا اور بیٹے سے فرمایا بیٹا جب کھانے کا وقت ہو تو اس سوراخ کے پاس آ کر طلب کر لیا کرنا، اللہ پاک عطا فرما دے گا، اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ دوسری طرف اپنی زوجہ سے فرمایا جب کھانے کا وقت ہو جائے تو تم چپکے سے یہاں کھانا رکھ دیا کرنا، جب کھانے کا وقت ہو جائے تو چپکے سے آنا، یہاں کھانا رکھ دیا کرنا۔ اپنے بچے کی عادت، اب بچے کی عادت ہو گئی، جب کھانے کا وقت ہوتا سوراخ کے پاس آ جاتا، والدہ دوسری طرف سے کھانا رکھ دیتی، بچے کو روزانہ کھانا ملتا رہتا۔ یوں کرتے کرتے اس کا یقین پکا ہو گیا، اس کا یقین پکا ہو گیا کہ اللہ دیتا ہے، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اللہ ہم کو عطا فرماتا ہے، اس کا یہ یقین پکا ہو گیا۔ اس بچے نے اب سوچا کہ میں جب اللہ پاک سے مانگتا ہوں تو مجھے مل جاتا ہے کھانا۔ ایک دن یوں ہوا ماں کھانا رکھنا بھول گئی، ماں کھانا رکھنا بھول گئی۔ جب یاد آیا جلدی سے بچے کے پاس پہنچی، کیا دیکھتی ہے کہ بچہ اپنا کھانا کھا رہا ہے، بچہ اپنا کھانا
کھا رہا ہے. حیرانی سے پوچھا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے, بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا اما جان یہ کھانا اللہ پاک روزانہ جہاں سے عطا فرماتا ہے آج بھی وہیں سے آیا ہے, ہم نے وہیں سے یہ پایا ہے اور ہم کھا رہے ہیں. یہ دیکھ کر شیخ احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ نے زوجہ سے فرمایا اب تمہیں کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں, اب تمہیں کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں, اب اس کا یقین پکا ہو گیا ہے, لہذا اب اللہ پاک بلا واسطہ ہی اسے رزق پہنچاتا رہے گا. سبحان اللہ, اللہ والوں کی نرالی شانیں ہیں. دیکھیے یہ کیسے اپنے بچوں کا یقین پکا کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کے لیے مال جمع کریں, ہم اپنے بچوں کے لیے مال جمع کریں, انہیں کام کاج بھی سکھائیں, کاروبار وغیرہ بھی سکھائیں. اللہ پاک نے جتنی توفیق بخشی ہے ان کی بھلائی سوچیں, مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں توکل کی مشق بھی کرائیں, انہیں توکل کی مشق بھی کرائیں, سخاوت بھی سکھائیں, اللہ پاک کا شکر کرنا بھی سکھائیں. انشاءاللہ ہمارے بچوں کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, باغ والوں کے قرآنی واقعے سے تیسرا سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ کرنے سے مال کم, زور سے بولے, نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا ہے. ہاں صدقہ نہ کرنے سے مال میں کمی آ سکتی. دیکھیے وہ نیک شخص جو مال کا مالک تھا وہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا, اس کے مال میں برکت تھی, اللہ پاک نے اسے خوب مال و دولت سے نوازا تھا. اس کی اولاد نے خطا کی, اپنے والد کے نقش قدم پر نہ چلے, کنجوسی کی, صدقہ و خیرات سے ہاتھ کھینچا, نتیجہ کیا ہوا؟ سارے کا سارا باغ جل کر خاک ہو گیا. یہ نتیجہ نکلا. پتا چلا کنجوسی نقصان دہ ہے, صدقہ و خیرات کرنا دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے سویرا کریں اور دو فرشتے نہ اتریں جن میں سے ایک تو کہتا ہے اے اللہ پاک سخی کو زیادہ اچھا بدلہ دے, اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ پاک کنجوس کو بربادی عطا کر دے. اللہ اکبر. غور فرمائیے آپ, فرشتے دعائیں کر رہے ہیں کس کے لیے؟ سخی اور کنجوس کے لیے. کس کے لیے؟ سخی کے لیے اور کنجوس کے لیے. سخی کے لیے فرشتوں کی دعا ہے اے اللہ پاک اس نے جو 100 200 400 1000 10,000 50,000 صدقہ کیا ہے اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما, اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. اور جو کنجوسی کرتا ہے یہ سوچتا رہ جاتا ہے اللہ پاک کی راہ میں دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا, جو دل ہی دل میں حساب و کتاب کرنے بیٹھ جاتا ہے ہائے میرے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے, ہائے میرے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے, میری مالیت کم ہو جائے گی, فقر و فاقہ مسلط ہو جائے گا, غریبی آ جائے گی, یہ حساب و کتاب کرنے بیٹھ جاتا ہے, وسوسوں میں پڑ جاتا ہے. فرشتے اس کے خلاف دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک اس کنجوس کو برباد کر دے. اس کے لیے فرشتے بد دعا کرتے. تو فرشتوں کی دعا یقیناً مقبول ہے. ہم غور کر لیں کہ ہم نے فرشتوں کی کون سی دعا لینی ہے. ہم خود غور کر لیں اپنے اوپر کون سی دعا لینی ہے فرشتوں کی. ہمیں سخی بن کر برکت کی دعا لینی ہے یا کنجوسی کر کے بربادی کی دعا لینی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت اللہ پاک کی عطا سے ہے, سخاوت کرو اللہ پاک تمہیں مزید عطا فرمائے گا. جی سخاوت کرو اللہ پاک تمہیں مزید عطا فرمائے گا.
सखावत अल्लाह पाक की अता से है। और सुनो, अल्लाह पाक ने सखावत को पैदा फरमाकर एक दरख्त की सूरत अता फरमाई और उसकी असल को तूबा दरख्त की जड़ में रास्ते कर दिया और टहनियों को सिदरतुल मुंतहा की शाखों से मजबूत कर दिया और इसकी बाद शाखों को दुनिया की तरफ झुका दिया। तो जो शख्स उसकी सिर्फ एक टहनी पकड़ ले, अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। जी हां, अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। सुनो, बेशक सखावत ईमान से है और ईमान जन्नत में से है, और अल्लाह पाक ने कंजूसी को अपने गजब से पैदा फरमाया, अपने गजब से कंजूसी को पैदा फरमाया और उसकी असल को शजरे ज़क्कूम जहन्नम के कांटेदार दरख्त की जड़ से जोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। उसकी बाद शाखें जमीन की जानिब माइल फरमा दी। तो जो शख्स उसकी किसी भी शाख को पकड़ लेता है, अल्लाह पाक उसे जहन्नम में दाखिल फरमा देता है। सुनो, कंजूसी नाशुक्री है और नाशुक्री जहन्नम में दाखिल होने का सबब बनती। कंजूसी ना करें, अपने जहन को बना लें कि हमें हर हाल में अल्लाह पाक ने जितना दिया है, अगरचे हम पर ज़कात फर्ज नहीं है, हम पर माल थोड़ा है, फिर भी हम अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बनेंगे। एक सहाबी हैं हजरत कैस अंसारी, आप राह खुदा में बहुत खर्च किया करते थे। उनके भाइयों को उनसे शिकायत रहती थी कि कुछ अपने लिए भी बचाकर रख लिया करो, मगर ये राह खुदा में खर्च करने से बाज ही नहीं आते थे। आखिर इनके भाई बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कैस का हाथ बहुत खुला है, जो भी आता है सब राह खुदा में खर्च कर देता है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत कैस रदियल्लाहु अन्हु को बुला लिया और उनसे मामला पूछा। तो हजरत कैस रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी आमदनी में से अपना हिस्सा लेकर बाकी राह खुदा में खर्च कर देता हूं। ये सुनकर आप खुश हुए और उनके सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा फरमाया। क्या फरमाया? 3 मरतबा फरमाया, खर्च करो अल्लाह पाक मजीद अता फरमाएगा, खर्च करो अल्लाह पाक मजीद अता फरमाएगा, खर्च करो अल्लाह पाक मजीद अता फरमाएगा। ये मेरे आका ने हजरत कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा फरमाया। और फिर सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसा महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं राह खुदा में खर्च करता रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मालदार हूं, सबसे ज्यादा मालदार हूं। सुभान अल्लाह। हमारे यहां जो लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, काम नहीं चल रहा है, कर्ज चढ़ गया है, महंगाई ने कमर तोड़ डाली है, उमूमन उनका ये अंदाज होता है कि ये राह खुदा में खर्च नहीं करते। एक ज़हन बना होता है कि हमारे पास क्या है जो हम खर्च करें, हमारे पास है ही क्या जो हम राह खुदा में खर्च करें। हमारे पास खाने के लाले पड़े हैं, खर्च के लाले पड़े हैं, हमारे पास किराया नहीं गया है, पानी का बिल नहीं गया है, लाइट का बिल नहीं गया है, हमारे पास है ही क्या जो हम राह खुदा में खर्च करें। ये गलत सोच है। चाहे 1 रुपया ही सदका कर सकते हो, सदका करें, राह खुदा में खर्च किया करें, इंशाअल्लाह रिस्क में बरकत हो जाएगी। जी हाँ, रिस्क में बरकत हो जाएगी। बनी इसराइल में एक शख्स था, बेचारा बहुत गरीब था। एक मर्तबा उस पर ऐसा वक्त भी आया, 3 दिन तक कुछ खाया ही नहीं उसने, ऐसी गुर्बत तारी हुई इस पर। आखिर तीसरे दिन उसकी ज़ौजा ने, उसकी बीवी ने 1 दिरहम यानी चांदी का एक सिक्का दिया, कहा जाओ खाना खरीद लाओ। वो 3 दिन का भूखा शख्स खाना खरीदने बाजार जा रहा था। रास्ते में कोई सवाली मिला, रास्ते में कोई सवाली मिला, उसने वो दिरहम सवाली को दे दिया। जब उसने सवाल किया तो, और खाली हाथ घर आ गया, जोजा को बताया एक सवाली था, मैंने दिरहम उसे दे दिया। जोजा भी सब्र वाली थी,
बेसब्री नहीं थी। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास सब्र नाम की चीज ही नहीं है। जरा सी बात होती है झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर को उठाकर अपने सर पर रख लिया जाता है, मोहल्ले को बता दिया जाता है हम भी हैं, हम भी शेर हैं। तो बेसब्री का मुजाहिरा है। तो सब्र वाली थी, कहा अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। फिर सौजा ने ऊन काटने का चरखा दिया, जाओ ये बेच कर खाना ले आओ। अब ये शख्स चरखा लेकर बाजार पहुंचा, उसे बेचा, जो पैसे मिले उससे एक मछली खरीद कर घर ले आया। जब मछली को काटा गया तो उसमें से एक मोती निकला, एक मोती निकला। मोती बहुत कीमती था। उसने वो मोती बाजार में फरोख्त किया, उसे काफी सारी रकम मिल गई। लिहाजा कल तक जो बहुत गरीब था, खाने को पैसे उसके पास नहीं थे, अचानक से बहुत मालदार हो गया, अचानक से बहुत मालदार हो गया। फिर एक दिन उसके पास एक सवाली आया और माशाअल्लाह ये शख्स इतने बड़े दिल का था, इतने बड़े दिल का था कि उसने आधा माल सवाली के सामने किया और कहा ये लो मेरा आधा माल ले लो, आधा मैं रख लेता हूं। उसकी ऐसी कमाल सखावत देखकर सवाली ने कहा तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक, मैं असल में फरिश्ता हूं। वो एक दिरहम जो तुमने भूखा होने के बावजूद सवाली को दे दिया था, अल्लाह पाक ने उसके बदले तुम्हारे लिए 100 क़िरात अजर मुकर्रर फरमाया। ये जो दौलत तुम्हें अता हुई ये उन 100 क़िरात में से एक क़िरात है। अल्लाहु अकबर। यहां से हमें मालूम हुआ कि गरीबों पर अगर ज़कात फर्ज नहीं होती, उन्हें भी चाहिए कि जितना हो सके सदका व खैरात करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें उन्हें जरूर नसीब होंगी। तो जहन बना लें, इंशाअल्लाह हर हाल में रब अज़्ज़ व जल की रिजा के लिए उसकी राह में जरूर सदका करेंगे, वो चाहे एक ही रुपया क्यों ना हो, क्योंकि जो दिल के साथ खर्च किया जाता है तो वो एक रुपया भी माने रखता है। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।